وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اسلام میں مرد کی ایک سربراہ خاندان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی محض مادی ضروریات یعنی ان کے نان نفقے کا اہتمام کرے، انہیں کھلائے پلائے، ان کے رہن سہن کی ضرورتیں پوری کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جن کو بطور امانت اس کے ماتحت کیا ہے وہ ان کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرنے اور ان کی اخروی نجات اور فلاح کے لیے بھی بھرپور کوشش کرے، اور اس کے لیے ان کی بہتر سے بہتر دینی تربیت کی کوشش کرے تاکہ وہ صحیح رخ پر پروان چڑھ سکیں اور اپنی آخرت کی نجات کو ممکن بنا سکیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سربراہ خاندان کی ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اس پر بڑے تندخو اور بہت سخت دل فرشتے مامور ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، ماشاءاللہ، اللہ کرم و احسان ہے۔ شیخ صاحب، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سورۃ التحریم کا ایک اوور ویو ہمارے حاضرین و ناظرین کے لیے آ جائے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ التحریم قرآن حکیم کے 28 پارے کی آخری صورت ہے، اور 28 پارہ تمام کا تمام مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ 9 مدنی صورتیں 28 پارے میں ہیں، جن کے تسلسل میں یہ 28 پارے کی آخری صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر خاندان کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ بعض اہل علم نے جو اس کے مضامین کا تجزیہ کیا، ان میں سے پہلا تجزیہ تو یہ ہے کہ ابتدائی تقریباً 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے لیے ہدایات اور رہنمائی عطا فرمائی، گو کہ نبی اکرم علیہ السلام کے گھرانے کا تذکرہ ہے، البتہ حضور کے گھرانے کا ذکر کر کے امت کو رہنمائی دی جا رہی ہے۔ وہ تو خاص ایک تناظر ہے، عموم کے اعتبار سے بات یہ آ رہی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور الفت تو مطلوب ہے، لیکن کبھی اس کا معاملہ ایسی انتہا پر نہ چلا جائے کہ ایک دوسرے کی خاطر، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی الفت کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع ہو جائے۔ ایک تو یہ توجہ دلائی گئی۔ دوسری اہم بات جس کا آج ذکر ہم کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 6 کا آپ نے ترجمہ بھی پیش کیا تلاوت کے ساتھ، جہاں سربراہ خاندان کی اہم ترین ذمہ داری کا بیان ہے کہ نہ صرف یہ کہ گھر والوں کی مادی حاجات کو پورا کرنا ایک سربراہ خاندان کی ذمہ داری باپ ہے، شوہر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی روحانی حاجات کو پورا کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی فکر و کوشش کرنا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرنا، یہ بھی سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا موضوع جو بنیادی طور پر اس صورت کے آخر میں آتا ہے، وہ کچھ خواتین کا ذکر کیا گیا۔ نوح علیہ السلام ہیں اور لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر بیویاں نافرمان تھیں تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اصل رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر پیغمبر کے گھرانے میں گھرانوں میں بیویاں موجود ہیں مگر وہ پیغمبر کا ساتھ نہیں دیتی، ان کی دعوت قبول نہیں کرتی بلکہ ان کی نافرمانی کرتی ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گی۔ اور بھی تفصیل ہے۔ حاصل کلام یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت دنیا میں انتظامی اعتبار سے یقیناً مرد کے تابع رکھی گئی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے مطابق، البتہ عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، اس کی اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، اور وہ خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں، انفرادی حیثیت میں کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے۔ تو ہر مرد کو بھی اپنی فکر کرنی ہے، خود آخرت کی
ہر عورت کو بھی اپنی فکر کرنی ہے آخرت کی. انتظامی اعتبار سے اس کو گھر کی ملکہ بنایا گیا، شوہر کے تابع رکھا گیا، مگر اس کی انفرادی حیثیت اور علیحدہ تشخص ہے جس کی بنیاد پر وہ خود از خود اللہ کے ہاں آخرت میں جواب دے بھی ہے. تو یہ موضوعات ہیں خاندانی زندگی سے متعلق جو سورہ تحریم میں ہمارے سامنے آتے ہیں. صحیح. جو آیت ہم نے منتخب کی ہے آیت نمبر 6، اس کے ترجمے سے جو موٹی موٹی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پہلے اس کا اگر خلاصہ پیش کر دیں، پھر ہم ایک ایک جز کو لے کر انشاءاللہ جی. جو ترجمہ بھی آپ نے پیش کیا اور جو میں نے اشارتاً بھی بات ابھی دہرائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے تقاضا کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کرو. گزشتہ ایک پروگرام میں ہم نے سورہ تغابن کا بھی مطالعہ، سورہ تغابن کی ایک آیت کا مطالعہ کیا تھا، اور سورہ تغابن بھی 28 پارے میں ہے. وہاں پر ایک عجیب انداز تھا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. دیکھو تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، چوکندہ رہنا. وہاں ایک نیگیٹیوٹی یا منفی انداز، نیگیٹیوٹی کا مطلب نیگیٹو نہیں ہے، منفی انداز، سلبی انداز تھا کہ دیکھو چوکندہ رہو، بچتے رہنا، کہیں شوہر اپنی بیوی کی محبت میں ڈوب کر اور اپنی اولاد کی محبت میں ڈوب کر کہیں آخرت کو فراموش نہ کر دے اور اپنی عاقبت کو خراب نہ کر لے. یہاں ایک مثبت انداز میں آج جو ہم آیت کریمہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں ذمہ داری کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کرو. تو وہ ہاں گویا کہ ایک منفی اسلوب میں بات تھی، اب ایک مثبت اسلوب میں بات ہے، اور دونوں ہم اسلوب ان کا حاصل کیا ہے، ہر اعتبار سے اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہو اور چوکنا بھی رہو اور ان کی عاقبت کو بھی سنوارنے کی فکر اور کوشش کرو. صحیح. شیخ صاحب آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے کہ قو انفسکم، کہ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. تو یہ اپنے آپ کو بچانے کا تذکرہ پہلے کس بنا پر آ رہا ہے، اس میں کیا زور کس چیز پر ہے؟ جی بہت اہم بات ہے. انگریزی میں ہم پڑھتے آئے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. بھئی اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، تو اس کا آغاز دوسروں سے نہیں، میری ذات سے ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات ہے دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے، بلکہ بات یاد آئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور تو معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں، مگر حضور فرماتے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز وجل. دیکھو میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تو حضور فرما رہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اس سے قرآن میں کہلوایا ہے وانا اول العابدین وانا اول المسلمین، میں اول اسلام کی روش پر آنے والا، یعنی فرما برداری کرنے والا ہوں، میں اول عبادت کرنے والا ہوں. اسی طرح وہ سورہ البقرہ کے آخر میں آتا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اس پر. عجیب جملہ ہے، رسول بھی ایمان لائے اس پر جو ان پر نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی. تو رسول پہلے ہیں، رسول تو معصوم ہیں، رسول تو خطاؤں سے پاک ہیں، اللہ کے بخشائے بندے، اور امام الانبیاء ہوں تو بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر وہ یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. البتہ قرآن اور پیرایوں میں بھی اس کا ذکر ہمارے سامنے کرتا ہے. مثلاً سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں ذکر آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ امتوں کو اجتماعی طور پر بھی جواب دینا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بالآخر ہر فرد کو اپنا جواب خود دینا ہوگا. تو اصلاً قرآن کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اپنی ذمہ داری. ایک اور پیرا میں اس کو سمجھایا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اصلاً تم پر اپنی ذمہ داری ہے. کسی اور کا گمراہی پر رہ جانا یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. البتہ اس کے پس منظر میں ایک تفصیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے اس آیت سے تھوڑا سا غلط مفہوم لے لیا کہ بس ٹھیک ہے اپنی فکر کرو بھائی، دوسروں کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی، خطبہ عطا فرمایا، اور حضور کی وہ حدیث پیش کی جو جامع ترمذی میں ہے کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یہ فرض ادا نہ کیا، تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ اہم ترین اولین ذمہ داری بندے پر اپنی ذات کی ہے. تو یہ وہ اسلوب ہے قرآن حکیم میں، نبی اکرم علیہ السلام کے طرز عمل میں، کہ بندہ اولاً اپنی فکر کرے. اچھا اس کا ایک اور غلط مفہومی لوگوں نے لے لیا کہ ہمیں اپنی فکر کر لوں، پہلے میں 100% صحیح ہو جاؤں، پھر میں دعوت کا کام شروع کروں گا، پھر میں گھر والوں کو سمجھاؤں گا. یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے، ورنہ قیامت آ جائے گی نمبر 1، بلکہ موت آ جائے گی نمبر 2. اور تیسری بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی خطا سے پاک تو نہیں ہے، آج نہیں تو کل مجھ سے مسٹیک ہونے کا امکان ہے. تو اولاً اپنی فکر بھی، اور پھر آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر بھی، ترتیب بھی یہ رہے، اور یہ فکر مندی اپنے آپ کے بارے میں بھی رہے اور دوسروں کے بارے میں بھی رہے. اس میں یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ جب تک اپنی فکر ہی نہیں ہوگی تو دوسروں
دوسروں کی کیا فکر کریں؟ ظاہر بات ہے، جب تک مجھے کسی چیز کی کلیئرٹی نہیں تو میں دوسرے کو کلیئر کیسے کر سکوں؟ جب تک ایک چیز کا کنوکشن مجھے خود نہیں ہے تو میں دوسرے کو بیان کیسے کر سکوں؟ ابھی جو لفظ کنوکشن ہے قرآن حکیم میں آتا ہے نا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 23 برس کی سنت کا ذکر ہے۔ قرآن کہلواتا ہے آپ سے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ۔ تو پوری بصیرت، پورا یقین، پورا کنوکشن ضروری ہے، یہ نہ ہو تو میں دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتا۔ بجا آپ نے فرمایا مجھے اپنی فکر نہیں ہوگی تو میں دوسروں کو بچانے کی فکر کیسے کروں گا؟ اشرف صاحب، یہ بھی ایک پہلو آتا ہے کہ جب ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، اور جیسے آپ نے آیت بھی پیش کی کہ ہر ایک اکیلے اکیلے رب کے حضور حاضر ہوگا، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو پھر یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر کہاں سے آ گئی؟ ماشاءاللہ، یقیناً آپ نے جو سوال رکھا ہے وہ آپ کا نہیں، کچھ لوگوں کا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور مزے کی بات کیا ہے کہ وہ آیت قرآنی بھی کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مزے کی مزید ذرا یعنی افسوس بھی کہیں یا مزے کی بات کہیں، عجیب بات کہیں، جو بھی آپ اس کو کہیں، کہ ایک حصہ قرآن کا لے رہے ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری 6 مرتبہ قرآن میں کم و بیش آتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بھائی قرآن کی آیت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ آیت کہاں لے کے جائیں گے جو خود کہہ رہی ہے کہ قو انفسکم، آیت مکمل تو نہیں ہوئی، واہلیکم نار، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر قرآن حکیم ہمیں سورہ شعراء میں بتاتا ہے آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائی۔ بھائی یہ آیت بھی تو سامنے رکھو۔ اسی طریقے پر قرآن نقشے پیش کرتا ہے اہل جنت کے بھی اور اہل جہنم کے بھی۔ قرآن جنت والوں کو نقشہ پیش کرتا ہے کہ جب جنت میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، تو کس بات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ سورہ طور میں آیت نمبر 26 میں آتا ہے کہ ہم جب اپنے گھر والوں میں تھے تو ڈرتے رہتے تھے، گھر میں لحاظ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی غفلت میں رکھا، گھر والوں کو بھی، قرآن ان کا ذکر بھی کرتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں ذکر آتا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے خسارے میں بے شک کون لوگ ہیں، اصل خسارہ تو آخرت کا، وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ یہ قرآن اہل جنت اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے، اس کی نگہبانی میں جو لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ پھر آگے حدیث بخاری شریف کی ذکر آتا ہے باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام یا کنیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مطلب آج سینٹ کے الیکشن کی بھی پریشانی ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی پریشانی ہے، اپنا اقتدار بچانے کی پریشانی، کسے باشد کوئی بھی ہو، لیکن اس بات کی بھی پریشانی ہے کہ جن پر اقتدار مل گیا ان کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں مسئول اور جواب دہ ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر بیان فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے اپنی فکر کرو، تو وہی قرآن کہتا ہے دوسروں کی فکر بھی کرو، تو پورا پیکج لینے کی کوشش کریں، ورنہ پھر ہم وہ آیت سنائیں گے۔ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کا ایک حصہ لیتے ہو، کتاب کا ایک حصہ لیتے ہو، ایک حصہ نہیں لیتے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے۔ یہ تقسیم اللہ کو پسند نہیں۔ آگے سخت بات ہے کہ جو اللہ کے احکام میں تقسیم کر دے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کا معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ جو پھر آیت ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو اس کا پھر صحیح تر مفہوم کیا ہو جائے گا؟ جی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس کا صحیح تر مفہوم کیا ہوگا؟ بھئی جرم کوئی اور کرے اور سزا میں بھگت لوں، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ بندے نے ایک گناہ نہیں کیا ہی نہیں ہے اور اس پر خواہ خواہ کوئی سزا کا بوجھ لاد دیا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر ایک بندے نے سمجھانے کی، بتانے کی، پہنچانے کی پوری کوشش کر لی، تو جن تک پہنچانا تھا اب وہ ان کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوگا۔ جیسے حضور کو کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں ہے لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اہل جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ بھی اچھا ہے، اس سوال سے ایک اور بات کلیئر ہوتی ہے کہ پیغمبر کا کام بھی منوانا نہیں تھا۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، لست علیہم بمسیطر، جبر کر کے منوانا آپ کا کام نہیں۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، اس کے نہ ماننے کا وبال ہم پر نہیں آئے گا اگر ہم اپنے پہنچانے، سمجھانے، بتانے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اور ہم سے مراد کیا ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو اولاد کو پہنچانے کی اول ذمہ داری، میں شوہر ہوں تو بیوی کو پہنچانے کی اول ذمہ داری، میں بڑا ہوں تو چھوٹوں کو پہنچانے
پہنچانے کی ذمہ داری، پھر جہاں جہاں میرا دائرہ کار بڑھتا جائے گا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. پھر کوئی قبول نہ کرے تو اس کی گمراہی کا بوجھ مجھ پر نہیں آئے گا، اس کے نہ ماننے کا بوجھ مجھ پر نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ وہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں بیان کی گئی، علیکم انفسکم جی والی جو بات. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم پر اپنی ذمہ داری ہے. اگر تم ہدایت پر رہے تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا. مراد تم ہدایت پر بھی رہے، تم نے صحیح رخ اختیار کیا، اپنے پہنچانے والی ذمہ داری کو بھی ادا کرتے رہے. اب اگر کوئی قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو اس کا وبال تم پر اور اس کا بوجھ تم پر نہیں ڈالا جائے. شیخ صاحب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ سربراہ خاندان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوشش کرے. تو وہ کیا کوشش ہے جو ایک سربراہ خاندان کو کرنی چاہیے، کیا طرز عمل اس کا اپنا ہونا چاہیے گھر والوں کے حوالے سے، اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. بلکہ آپ کی اجازت سے میں ایک اور پہلو بھی ذکر کروں کہ جہاں یہ ذمہ داری ہے وہاں یہ کام کرے تو بڑی سعادت بھی ہے. جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک بیوی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے بات جی، اور گھروں میں اس محنت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ نیک اولاد تو ماں باپ کے لیے کیا بنتی ہے جی؟ صدقہ جاریہ بنتی ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کا اہتمام کیا. تو یہی گھرانے. اچھا پھر وہ جو عام طور پر احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے شخص ہدایت پر آ جائے 100 سرخوٹوں سے بہتر، اور تم کسی کو نیکی کی دعوت دو، نیک عمل کرے، اس کو اتنا اجر ملے گا، اتنے اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. دنیا سے تم چلے گا، تم نے خیر سکھایا، جب تک لوگ خیر سے فائدہ اٹھائیں گے، علم سے فائدہ اٹھائیں گے، نفع اٹھائیں گے، تمہیں اجر ملتا رہے گا. تو اس کے پہلے مستحق بھی گھر والے ہیں. تو یہ کام کرنے پر اجر بھی ہے، ثواب بھی. اور اگر یہ محنت گھر میں ہو تو قرآن جنتی فیملی کا نقشہ بھی پیش کرتا ہے. سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں کیا کہتا ہے قرآن؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے اور ان کو ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. مراد کیا ہے؟ پہلے بھی ذکر کہیں آ چکا ہے ہمارے پروگرامز میں کہ جنت میں درجات بہت سارے، تو کوئی نیچے درجے پر ہوگا فیملی ممبر تو اللہ اس کو ایلیویٹ کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا. تو اگر یہ فرائض، یہ ذمہ داریاں ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سعادت کی بات بھی. اب آپ نے فرمایا کہ ایک سربراہ خاندان کو گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے کیا فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات اس فکر کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیے ہم میں سے کون ہے، میں آپ ہم سب صاحب اولاد الحمدللہ، کون ہے جو اپنے بچے کی انگلی بھی چولہے کے اندر جلنا گوارا کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا بچہ تو بڑی نعمت اور بڑی محبت اس سے ہے، ہم کسی کتے اور بلی کا ایک پیر بھی اس میں چلتا ہوا دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تو کیا میں گوارا کر لوں کہ میں جہنم کا نوالا بن جاؤں؟ کیا میری اولاد جہنم کا نوالا بن جائے، میری بیوی جہنم کا نوالا؟ استغفر اللہ. یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ گھر والوں کو گرمی پریشان نہ کرے تو ہم گھر میں پنکھے لگاتے ہیں، ہم اے سی لگاتے ہیں، ٹھنڈا کا اہتمام کرتے ہیں گرمیوں کے اندر، اس سے زیادہ شدید تر آیت ہے، شدید ترین جو ہے وہ آگ ہے جہنم کی، اس سے بچانے کے بارے میں فکر مندی کی روش اختیار کرنا. جب یہ فکر مندی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی محنت بھی شروع ہو جائے گی. وہ محنت کیا ہے؟ گھر والوں کو صحیح تعلیم دین کی دلانے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین کا صحیح تصور ان کے سامنے آئے. صحیح تصور سے ہماری کیا مراد ہے؟ آج لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان شریف میں ہم نے کچھ نیکیاں کر لی، فارغ، ہم نے جمعے کی 2 رکعت پڑھ لی، فارغ، ہم نے حج عمرہ ادا کر لی، ہم فارغ. نہیں، دین تو آل انکلوسیو پیکج عطا کرتا ہے. تو گھر والوں کے لیے دین کی تعلیم کا بندوبست کرنا. کیا اچھا ہو گھر والے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں نے بہت سارا کام کیا ہے. قرآن کا ترجمہ تفسیر اس کا مطالعہ کیا جائے، احادیث ہے ان کا مطالعہ کیا جائے. اچھا آڈیو ویژول کا دور ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم ہیں، ان کی ہزاروں گھنٹے ریکارڈڈ موجود ہیں. کوئی شکل گھر والے ترتیب بنا لیں، ہفتے میں ایک دن کوئی آدھا پونا گھنٹہ کچھ سننے کا، پڑھنے کا اہتمام ہو جائے، ڈیلی بیسس پہ مختصر کچھ بات ہو جائے. وہ دور تھا کہ رات کو مائیں جو ہے بچوں کو لوریاں دیتی تو ان میں عقیدہ بیان ہوتا تھا، دوا بھی پلاتی تھی تو اللہ شافی اللہ کافی، پورا عقیدہ اس کے اندر. دوا سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا. اسی طرح وہ سٹوری سنایا کرتی تھیں جی، گھر والے بیٹھ کر ڈسکشن کر لیا کرتے تھے. آج تو ہر کمرے کے اندر ٹی وی کی اسکرین، ایل سی ڈی کی اسکرین الگ لگ گئی، ہر بچے کا موبائل الگ، ہر ایک الگ الگ بیٹھا ہوا ہے. نہ جی کھانے کے ٹائم پر کچھ کر لو، رات کو سونے سے پہلے کچھ کر لو. پھر قریب مسجد میں کوئی اہتمام ہوتا ہے، کہیں کسی دینی درسگاہ میں، دینی ادارے کے اندر کوئی دین کی تعلیم کا اہتمام ہے، وہاں ان کو لے جانے کی کوشش کی جائے. میڈیا میں 99% تو غلط چیزیں آتی ہیں جی.
کھل کر میں میڈیا پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، لیکن 1% اگر کہیں کوئی اچھا استعمال اس کا ہو سکتا ہے، جس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اپنے دور میں کہ ٹی وی کو مسلمان کر لو، تو مسلمان کر کے میڈیا کو استعمال کر لیں، ورنہ اس کو سائڈ پہ رکھیں، ضرورت کے تک استعمال کر لیں۔ پھر اس کا بہترین ایک حل ہوتا ہے کسی دینی اجتماعیت سے جڑنا۔ جب آدمی دینی اجتماعیت میں، دینی ماحول میں جڑے گا تو دین بھی سیکھے گا، دین کا تصور بھی واضح ہوگا، فرائض دینی بھی واضح ہوں گے، اور فیملیز کی انٹریکشن ہوگی، ایک دوسرے کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ اگر ہم شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گاڑی چل پڑے گی۔ اور آخری جو بات میں نے عرض کی ہے، کسی دینی اجتماعیت میں شامل ہونا یہ اہم ترین شے ہے، جس سے ہمیں معلوم بھی ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آج گھروں میں کہیں بے حیائی کا کام تو نہیں چل رہا، فحش عریانی کے معاملات تو نہیں چل رہے، ٹی وی کی اسکرین پر کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، گھر میں کوئی مال حرام تو نہیں آ رہا، سود کی آمدنی تو نہیں آ رہی، رشوت کی آمدنی تو نہیں آ رہی، اور کوئی ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے مال تو گھر میں نہیں آ رہا، گناہوں کے کام تو نہیں ہو رہے۔ باپ کو فکر کرنی چاہیے، جیسے مرچ اوپر نیچے ہو جائے تو باپ کو غصہ آتا ہے، شوہر کو غصہ آتا ہے، اگر کپڑے صحیح سے نہ ہو تو شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بچے کے نمبر اچھے نہیں آئے میتھس میں تو غصہ آتا ہے، کیا نماز کے چھوٹ جانے پہ غصہ آتا ہے؟ قرآن بند رکھا ہوا ہے ہم نے کر کے، غصہ آتا ہے؟ گھر میں اگر بچیاں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اختیار نہیں کر رہی، اور ٹرینڈ جو چلا ہوا ہے آزادی کا اسی کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تو کیا ہماری غیرت کبھی جاگتی؟ یہ احساس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ شیخ صاحب، اس میں ایک شخص کا جو سربراہ خاندان ہے اس کے اپنے ذاتی قول اور فعل کا بھی کس حد تک عمل دخل ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ دیکھیے، تربیت الفاظ سے کم ہوتی ہے اور کردار اور عمل کے پیش کرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے گھر پہ کوئی نوک کرے اور میں بیٹے سے کہوں بیٹا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، تو میں بیٹے کو کیا سکھا رہا ہوں؟ میں جھوٹ سکھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تو بہت ہی بیچارہ بھولا ہوگا تو کہہ دے گا ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں، اور اگر اس کو ہم ٹرین کر چکے ہیں کہ چیٹنگ کیسے کی جاتی تو کہے گا ابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو جھوٹ سکھا دیا۔ ٹھیک ہے، کل وہ کہیں مسجد میں، کسی درس میں، کسی ٹی وی کے پروگرام میں، اسکول کی کسی کتاب میں پڑھ لے منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑ دے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا۔ تو وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ میرا باپ تو جھوٹا ہے۔ کیا عزت رہے گی بیٹے کی، باپ کی بچے کے سامنے؟ تو کردار کی گواہی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سچی بات ہے، ہمارے گھر میں بچے فرینچ تو نہیں بولتے، جرمن نہیں بولتے، اردو بولتے نا، یا کوئی لوکل لینگویج ہوگی، کہیں پنجابی، کہیں سندھی، کہیں پشتو، فرینچ تو نہیں بولتے نا۔ کیوں؟ ماں باپ اردو بولیں گے بچے اردو بولیں گے، ماں باپ فرینچ بولیں گے بچے فرینچ بولیں گے، ماں باپ سندھی بولتے ہیں بچے سندھی بولتے ہیں۔ اگر ماں نماز کو کھڑی ہوگی تو بیٹی لامحال اس کو فالو کرے گی، باپ اگر نماز کے لیے اٹھے گا تو لامحالہ بیٹا اس کو فالو کرے گا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو میری اولاد کے لیے نمونہ بنوں گا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا کر بات کروں گا تو میرا بیٹا اف فلا تقل لہما اف، اس کو یاد نہیں رہے گا، وہ بھی چلا کر مجھ سے بات کرے گا۔ یہ وہ نیچرل انداز ہے تربیت کا۔ ایک صاحب ہندوستان میں کہیں لیکچر دے رہے تھے اور ٹاپک تھا تربیت اولاد، تو انہوں نے کہا آج اولاد کے بارے میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ ٹاپک کیا ہے؟ تربیت اولاد کا۔ آج انشاءاللہ اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ سامنے مرد بیٹھے تھے جو باپ تھے، پردے میں خواتین تھی، کہا آج ماں باپ کے بارے میں بات ہوگی، ماں باپ سیدھے ہوں گے، اولاد سیدھے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اصل بات ہے کہ ہم صرف کتابوں پر ریلائنس کرتے ہیں، ہم اسکولوں پر ریلائنس کرتے ہیں نا جی۔ اسکول تو 6 مہینے بند ہوتے ہیں، اور جو 6 مہینے کھلتے ہیں وہ بھی 3-4-5 گھنٹے بچے اسکول میں، تو باقی وہ گھر میں ہوتا ہے۔ اور اس کے پہلے رول ماڈل، پہلے مدرس، پہلے مربی، پہلے مینٹور، پہلے ٹرینر اس کے ماں باپ ہیں۔ تو ماں اور باپ کا اپنا کردار، اس میں بھی ہمارے استاد سمجھاتے ہمیں کہ بیٹا آپ نے کرنی ہے محنت، یعنی باپ شوہر ہونے کے ناطے کس پر؟ بیوی پر۔ اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے، آپ کا عمل ٹھیک ہے، آپ اپنی بیوی کو صحیح رخ پر لا سکیں گے تو انشاءاللہ بچوں پر عمل کرنا آسان، بچوں کے لیے عمل کرنا، ان کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ مرد ہونے کے ناطے شوہر نے، باپ نے باہر محنت کرنی ہے معاش کی بھی، تو عورت یعنی بیوی کی تربیت کا اہتمام اب اس کے لیے کب ہوگا؟ جب اس کو دین سے جوڑیں گے اور دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، اور یہ محنت ہمیں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ شیخ صاحب مزید کلام کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ اس آیت کے بقیہ جو موضوعات ہیں، جز ہیں، ان پر بھی گفتگو کریں گے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔
وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، گفتگو ہم کر رہے تھے سربراہ خاندان کی ذمہ داری کے حوالے سے. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہمارے زیر مطالعہ تھی. شیخ صاحب، ہم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ سربراہ خاندان کو فکر کرنی ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنے. میں یہ چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، وہ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بیان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو پہلی بات ہے کہ حضور جس بات کی دعوت دیتے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے. اور آپ غور فرمائیے کہ حضور کے یہی کردار کی گواہی ہے کہ دعوت تو بعد میں آئی ہے، کردار پہلے آیا ہے. 40 سال تک حضور نے ایک بھرپور زندگی گزاری اور مشرکین تک بھی کہتے تھے صادق اور امین. جب آپ نے دعوت توحید پیش کی ہے تو اول ایمان لانے والے کون ہیں؟ بیوی ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوست ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کزن ہیں اور چھوٹے عمر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، غلام ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ. تو آپ یوں کہیے کہ یہ اولین ایمان لانے والے لوگ وہ ہیں جو آپ کے گھر کے افراد ہیں، بالکل قریبی افراد ہیں. خود اس مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا کردار کس قدر گواہی دے رہا ہے. اچھا، پھر بعد کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی رمضان شریف کا آخری عشرہ نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام خود پوری رات قیام فرماتے بلکہ گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. کبھی تہجد کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر والوں کو بیدار کرتے. اسی طرح بالکل اولین دور کے واقعات ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا اور خاندان بنو عبد المطلب کو جمع فرمایا، اور حضور علیہ السلام وہاں حضرت صفیہ اپنی پھپھی کو بھی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے بھی کہتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے بھی کہتے ہیں. بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہ ہوں گا. تو یہ وہ احساس، شدت احساس ہے کہ جو حضور اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے رکھتے. اتنا کہ ایک ایک بات پر نگاہ ہوتی. حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ نے ایک دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک جملہ کہا جو ہمارے بڑا عام سا جملہ ہے، اس کا قد تو چھوٹا ہے. اب ہم تو پتہ نہیں کسی کے قد کیا سب کچھ ہی ناپ کر بیان کر دیتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ اس سے معافی مانگو. تم نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کو بھی اور کڑوا کر دے، نمکین کر دے. اس قدر سخت جملہ یہ، حالانکہ جملہ کیا ہے تو اس کا قد تو چھوٹا ہے. تو یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام جہاں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خیر کے کاموں کے لیے اپنے گھر والوں کو شامل رکھتے ہیں، وہیں ان کو جہنم کے عذاب سے بھی خبردار کرتے ہیں اور ان کے ان پہلوؤں کے اعتبار سے بھی رہنمائی کرتے ہیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہے کہ حضور کا عام معمول کیا تھا. مدینہ شریف کی بات ہو رہی، حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے. نماز عصر کے بعد ایک ایک زوجہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے اور پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ رات کا قیام ان زوجہ کے ہوتا جن کی باری متعین ہوتی. اور پھر اماں عائشہ یہ بھی فرماتی کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد گھر والوں سے گفتگو بھی کرتے، اس میں وعظ و نصیحت کا معاملہ بھی ہوتا، گھر گھر ہنسی کے معاملات بھی ہوتے. اسی طرح مشہور واقعہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا آتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اے ابا جان دیکھیے میں پانی بھر کر لاتی ہوں، یہ مشکیزے کا کی جو رسی ہے اس کا بھی میرے نشان آ جاتے ہیں، میں چکی پیستی ہوں، ہاتھوں میں جو ہے یہ کھردرے سے ہو جاتے ہیں، کٹے پڑ جاتے ہیں، تو کوئی غلام مل جائے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں غلام تو نہیں آ سکتا، مگر یہ کرنا کہ رات کو جب بستر پر سونا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ایک روایت کے مطابق 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اور دوسری روایات بھی ہیں. یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہے. کہاں توجہ ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کی طرف. تو یہ میں نے چند اشارے کیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے معلوم ہوتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر والوں کے تعلق سے ہمیں بیان فرماتے ہیں. کبھی آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو تاکہ نماز کا پابند ہو. اور حاصل اس کا کیا ہوگا؟ جب بالغ ہوگا، جب نماز کی فرضیت اس پر لاگو ہوگی وہ پابند ہو جائے گا. اسی طرح آپ فرمائیں گے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو، شرم و حیا کے معاملات بھی آ جاتے ہیں.
اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر و بیوی کے تعلق سے فرمایا، مختلف روایات ہیں، کبھی آپ دعا عطا کرتے ہیں اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو اپنی بیوی کو رات کو بیدار کرتا ہے کہ وہ کھڑی ہو کر اللہ کے حضور راز و نیاز کی باتیں کرے، نماز ادا کرے، اللہ اس بیوی پر رحم فرمائے کہ جو اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے تاکہ وہ اللہ سے لو لگا سکے۔ پھر حدیث میں بڑا دلچسپ نکتہ آتا ہے کہ اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر چھینٹے پانی کے مارے اس کو بیدار کرنے کے لیے، دونوں کے لیے، ایسے زوجین کے لیے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے دعا بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اولاد کے تعلق سے، زوجین کے تعلق سے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو عمدہ اخلاق سے بہتر کوئی عطیہ کبھی نہیں دیا۔ آج ہم اولاد کو گاڑی بھی دے رہے ہیں، اسمارٹ فون تو چھوٹی بات ہوگی لوگوں کے لیے، سب کچھ دے رہے ہیں، کیا ہم ان کو اخلاق دے رہے ہیں، ان کو کردار دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے لیے ہم ان کو صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں؟ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی عطیہ کبھی نہیں دیا۔ تو حضور کا طرز عمل بھی سامنے ہے اور حضور کے مبارک ارشادات بھی گھر والوں کی تربیت کے ساتھ تعلق سے سامنے ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو دینی تعلیم و تربیت ہے اس کا بندوبست کروانا چھوٹی عمر میں بھی اور پھر آگے چل کر بھی اس کی طرف بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، یعنی جہاں ہم اپنے بچوں، وہی بات جو شروع میں آپ نے بیان فرمائی کہ ان کی مادی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ان کی دینی حاجات کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا بچہ جب کچھ بولنے کے قابل ہو تو پہلا کلمہ اس کی زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، لا الہ الا اللہ تو یہ پورا کلمہ ہو گیا نا۔ اللہ اللہ تو اس کی زبان پر آئے، اگر وہ ابا ابا کر سکتا اور اما اما کر سکتے تو اللہ اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر وہ بات ہے کہ جو ماں باپ کا اپنا طرز عمل ہوگا، جیسے کہ بریک سے پہلے ہم نے بات کی، وہی اولاد کے اندر بھی انکلکیٹ ہوگا۔ تو پہلا کلمہ جو اس کی زبان پر آئے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جو دعائے استخارہ حضور نے سکھائی ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ دعائے استخارہ میں تو پورا عقیدہ ہے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، میرے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، آگے تفصیل ہے۔ تو اس طرح ان بچوں کو صحابہ کرام نے بھی چھوٹی عمر سے بنیادی تعلیمات اور عقیدے کی باتیں سب سکھائی ہیں۔ شیخ صاحب، جس آگ کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وقودہ الناس والحجارہ، اس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، تو اس آگ کے ایندھن کا تذکرہ کیوں کیا گیا خاص طور پر؟ دیکھیں، دو اعتبارات سے بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ لوگ تو جائیں گے اور جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، پتھر بھی ہوں گے۔ ایک مراد معروف تو یہ لی گئی ہے کہ وہ پتھر، ان سے مراد ہے وہ بت جن کی پوجا پاٹ مشرکین نے دنیا میں کی تھی، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کی تھی، وہ بت بھی ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اور ذلت میں اضافہ کیا جائے۔ اور ایک اور بات بھی شامل ہے کہ جس آگ میں پتھر بطور ایندھن استعمال ہو اس کی حدت اور شدت بھی زیادہ ہوا کرتی۔ اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے لیکن ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہیں گے، بلکہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن اصل بات ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ تو پتھر سے مراد وہ بت بھی ہیں جن کو تراشا گیا اپنے ہاتھوں سے۔ اور غور کیجئے گا، قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ آج بھی پڑوسی ملک ہندوستان ہے اور دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں ہندو بستے ہیں، آج بھی بتوں کی پوجا پاٹ تو ہو رہی ہے۔ قرآن 14 صدیوں پہلے نازل تو ہوا ہے لیکن ہر دور کے لیے رہنمائی کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود کا درجہ دے کے ان پر تکیہ کرنا، یہ انسان اپنی عزت اور شرف کو خود ہی مٹی میں ملا رہا ہے، تو یہ ظلم کر رہا ہے انسان، تو کل اس کی حسرت میں اضافہ ہوگا، انہی پتھروں کے بتوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس جہنم پر مقرر کیے ہیں ان کے بارے میں دو اوصاف یہاں بیان کیے گئے، غلاظن اور شدادن، تو یہ اوصاف کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے کاموں کو مقرر فرمایا۔ کوئی فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہے، کوئی پہاڑ پر مقرر ہے، کوئی روزی عطا کرنے پر اللہ کے حکم سے مقرر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی فرشتے رکھے۔ جنت والوں کو فرشتے کہیں گے نا سلام علیکم طبتم، بہت اچھے رہے تم بس سلامتی فادخلوها خالدین۔ تو جیسے جنت میں اہل ایمان کو، اہل جنت کو خوشیاں اور راحتیں دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے استقبال کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اسی طرح اہل جہنم کو عذاب دینے کے لیے جہنم پر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہے، راحت ہی راحت ہے، جہنم میں سختی ہی سختی ہے، آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو وہاں مقرر فرشتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، غلاظ شداد، بڑے تند خو ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، ان کے اندر کوئی نرمی کا، کوئی شفقت کا، کوئی رحمت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے اندر جبلی طور پر، یہ فطری طور پر اللہ نے کچھ تقاضے رکھے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ،
اسی طرح ان کے اندر جو صفت اللہ نے فطری طور پر رکھ دی ہے وہ ہے سختی کی، ان کا کام عذاب دینے کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو پہلے ذکر کیا تھا، وہ تو پتھر بھی وہاں پر ہوں گے، ایک تو بتوں کا ذکر آ گیا، اور دوسرا پتھر بطور ایندھن جس آگ میں استعمال ہو تو اس کی حدت اور شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایک عذاب کی شدت کا بیان، اور ایک اب ان فرشتوں کا بیان کہ ان کا کام ہی عذاب دینا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو ان کو حکم کیا دیا کہ صرف عذاب دینا ہے، عذاب دینا ہے، عذاب دینا ہے، تو یہ اور اہل جہنم کی ذلت میں اضافہ، ان کی حسرت میں اضافہ۔ اور آج جب ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ڈراوے کی شدت بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں ان فرشتوں کے اندر کوئی رحم دلی کے جذبات نہیں، ان کا کام ہی عذاب دینا ہے۔ یہ ڈراوا دے کر اللہ ہمیں ڈراتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ شیخ صاحب، یہ فرشتوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ تو بس جو فورسز آف نیچر ہیں، قواعد طبیعیہ جن کو کہا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، یہ کوئی ایگزسٹ کرنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، ایسا ہی ہے یا کچھ اس کے خلاف ہے؟ ہاں، فورسز آف نیچر آپ نے کہا نا، وہ قواعد طبعیہ جسے کہا جاتا ہے اردو میں، ذرا گاڑی اردو کے اندر۔ دیکھیے بات کھل کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ کبھی ایک دور گزرا، اب بھی اثرات تو ہیں، جب انگریز آیا ہندوستان کے اندر اور انگریز سے مرعوب بھی ہم ہوئے، غلامانہ ذہنیت تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ تو کبھی سر سید احمد خان سے ایک بڑا خطا کا معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے کچھ ڈیفینسو موڈ میں آ کر کچھ ہمارے عقائد کے پہلوؤں کی سائنٹیفک ریزننگ کرنے کے لیے عقل کو نقل یعنی وحی کی تعلیم پر ترجیح دے کر اس کا ڈیفینس کرنا چاہا، اور معاملہ الٹا ہو گیا۔ بعد میں غلام احمد پرویز جو کہ معروف ہوئے بعد میں انکار سنت کے فتنے کے تعلق سے، اور ابھی اثرات اب بھی ہیں، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے جنات تک کا انکار کر ڈالا، شیطان تک کا انکار کر ڈالا، فرشتوں تک کا انکار کر ڈالا، اور کہیں فورسز آف نیچر کا نام دے دیا، کہیں یہ دے دیا، کہیں وہ دے دیا۔ یہ بہرحال ایک مغربی معاشرے جو کہ بے خدا تہذیب والے معاشرے ہیں، ان کی مرعوبیت کا ہی نتیجہ ہے کہ فورسز آف نیچر کہہ کے جان چھوڑاؤ۔ فرشتوں کو کہہ دو نا یہ انسان ہی ہوتے ہیں جو آگ بگولا ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ جنات جو ہے وہ آگ سے بنے، تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، انسان تو جن بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور شیطان ذرا بڑا آگ بگولا ہو جانے والا جن ہوگا جی۔ تو یہ ہے ان کا تصور۔ باقی امت کا تصور، پوری امت کا تصور فرشتوں کے بارے میں بہت واضح۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے نور سے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو شعور بھی عطا فرمایا۔ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ سمجھنے کے لیے سوال بھی رکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ فرما رہا ہے میں تو خلیفہ بنانے والا ہوں، اے اللہ ہمارے خیال ہے کہ زمین میں خون ریزی تو نہیں مچائے گا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پورا واقعہ ہے نا۔ تو فرشتے ذی شعور ہستیاں ہیں، کانشیس ان کو بھی عطا کیا گیا، اور قرآن کے دیگر مقامات سے بھی بات واضح ہوتی ہے۔ پھر ان میں مذکر مؤنث کا مسئلہ نہیں ہے، ان میں میل فیمیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ دو آراء بیان ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتوں کے اندر بھی ایک صلاحیت تو ہے شر کی طرف جانے کی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ایسا مشاہدہ حاصل ہے کہ وہ نہیں کرتے گناہ۔ اور ایک رائے جو کہ معروف ہے کہ اللہ نے ان کو خیر کی ہی صلاحیت عطا کی ہے، اور وہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر ہی نہیں سکتے۔ پھر معروف فرشتے ہم جانتے ہیں کہ ان کے خاص کام بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ہے تو وحی لے کر آتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، اسرائیل علیہ السلام ہے وہ روح قبض کرتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام ہے وہ رزق و بارش برسانے پہ مقرر ہیں۔ اسی طرح دو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ بیت معمور کا جو ذکر قرآن میں سورہ طور میں آتا ہے، وہاں اللہ کے گھر میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے پہلی دفعہ آتے ہیں تو بس وہ پہلی دفعہ ان کو انٹری ملتی ہے، سیکنڈ ٹائم ان کی باری نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کے ان لشکروں کو تو ہم جان بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ مسلمہ بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں جس پر امت کا اتفاق ہے، اور یہ کوئی محض سورسز آف نیچر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذی شعور نورانی مخلوق ہے۔ اچھا، چونکہ ان کا تعلق بیسیکلی رسالت سے بھی جڑ جاتا ہے تو وہ اس بنا پر بھی شاید
سر سید احمد خان نے کچھ توجیحات کرنے کی کوشش کی ہیں. وہ توجیحات کرنے کی کوشش کی نا کہ بہرحال رسالت سے تعلق تو یہ بنتا ہے کہ دو کڑیاں ہیں ہم تک اللہ کا پیغام پہنچنے میں. اللہ کا پیغام جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا اور محمد کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملا. احادیث واضح ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جبریل امین کی ان کی اصل شکل میں 2 مرتبہ ان کا مشاہدہ فرمایا کم از کم. بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جبریل آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. اور یہ جو روایت احادیث میں بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ راویوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی کہ نہیں, تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل تو ہزاروں مرتبہ آئے مگر اپنی اصل شکل میں انہیں حضور نے کم از کم 2 مرتبہ دیکھا ہے. یہ وہ ملاقات کا ثبوت تاکہ وحی کی وہ چین پوری ہوتی ہے. ہم تک کیسے پہنچا؟ حضور کے ذریعے. حضور کو کس کے ذریعے ملا؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. جبریل علیہ السلام کو کس نے عطا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. تو وہ چین بھی رسالت کی اس معنی میں کہ وہ وحی بھی لاتے ہیں وہ پوری اس انداز سے ہوتی ہے. شیخ صاحب آخری میں بس یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تذکرہ فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کیا ایک بندہ مومن کی عمومی اعتبار سے یہ ذمہ داری صرف اپنی ذات اور اپنے گھر والوں تک ہی محدود ہے یا معاشرے اور بحیثیت امتی ہونے کے یہ ذمہ داری وسیع تر بھی بنتی ہے؟ ماشاءاللہ. اس میں ایک فرق تو یہ کر لیں کہ جو ذمہ داری مردوں پر ہے وہ عورتوں پر نہیں ہے. عورتوں کا دائرہ کار زیادہ فوکسڈ ہے گھر کی طرف. قرآن سورہ احزاب میں بھی بتاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھر میں قرار پکڑو. باہر جا سکتی ہے عورت ضرورت ہو شریعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے, بلکہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ستر حجاب کے احکامات کا لحاظ رکھتے ہوئے جائے, لیکن اصل مقام اصل ٹھکانہ اصل ذمہ داری عورت کی گھر کے تعلق سے ہے. مردوں پر باہر کی اور زیادہ ذمہ داری ہے. ایک تو یہ فرق رہے گا اصول کے اعتبار سے, عموم کے اعتبار سے اپنی ذات کی فکر بھی کرنی, اپنے گھر والوں کی فکر بھی کرنی ہے. اور اللہ کے رسول تو پڑوسیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. کیا ہو گیا ان پڑوسیوں کو کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں وہ ان سے نہیں سیکھتے جن کے پاس دین کا علم ہے, اور کیا ہو گیا ان پڑوسیوں کو جن کے پاس دین کا علم ہے وہ ان کو نہیں سکھاتے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی دیر پہلے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 کا ذکر آیا, حضور سے خطاب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے, خبردار کیجئے. اور حضور نے خاندان والوں کو بلا کر ان کے سامنے دعوت بھی رکھی. پھر ہم امتی ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے. ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے 2 پہلو سمجھے, ایک عقیدے کا معاملہ اور ایک ہے اس کا عملی تقاضا. عقیدہ کیا ہے؟ نبوت آپ پر ختم ہوگی, کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی. لیکن عملی تقاضا کیا ہے؟ اب حضور کے بحاف پر ان کے امتی ہونے کے ناطے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی فکر کوشش محنت کرنا ہمارا فرض ہے, اور اس کام کے لیے امت کھڑی کی گئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. امت کھڑی اسی کام کے لیے کی گئی ہے. اگر امت یہ کام کرتا ہے اپنے علم, اپنی استعداد اور اپنے دائرہ کار کے مطابق اگر یہ کام کرتا ہے تبھی امتی کہلانے کا مستحق ہے. اور اگر یہ ایک شخص کام ہی نہیں کرتا وہ کس منہ سے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ امت تو کھڑی اس کام کے لیے کی گئی ہے کہ اپنی ذات, اپنا گھر, اپنا قرب و جوار جہاں جہاں اختیار ہے ساری انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. ساری انسانیت تک کیسے ہوگا؟ ہم دینی اجتماعیت اختیار کریں گے تو باہر بھی کام ہوگا, اللہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرے, پھر نظام اور ریاست کی سپورٹ ہوگی, سارے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ. البتہ تدریج یہی رہے گی کہ اپنی ذات سے آغاز ہوگا. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات جو شروع میں ہم نے کی تھی, اپنی ذات اپنا گھر یہاں سے شروع کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے شروع میں کہا کہ میں پہلے 100% سیدھا ہو جاؤں گا پھر گھر والوں کو دعوت دوں گا. نہیں, اپنی بھی اصلاح گھر والوں کی بھی. اچھا پہلے اپنے گھر کو سیدھا کر لو پھر باہر بات کرنا. نہ بھائی نہ, نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا, لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا, نہ فرمان, ان کو تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے تھا. ابو لہب تو چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور کو نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اپنی بھی اصلاح مستقل, گھر والوں کی بھی فکر مستقل, اور مردوں کے لیے باہر بھی کام کرنا ہے مستقل. یہ ساتھ ساتھ چلے گا لیکن اپنی ذات کو فراموش نہیں کرنا, اپنے گھر فراموش نہیں کرنا. یہاں سے شروع اور چلتے چلتے آگے ساتھ ساتھ بڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے اہل و عیال کی دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی اخروی نجات, اخروی کامیابی کی فکر کرتے ہوئے ان کی بہتر سے بہتر دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔